قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو بیجا مداخلت کی جاتی ہے، میاں بیوی کی جو پرائیویسی ہے اس کو بریچ کیا جاتا ہے، انہیں اپنی زندگی نہیں جینے دی جاتی اور بار بار جناب ٹوکا جاتا ہے، تانے کسے جاتے ہیں، یہ کتنا جو ہے ڈیمیجنگ ہوتا ہے ریلیشن کے لیے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میاں بیوی معاشرے کی پہلی اکائی ہے، یعنی معاشرہ شروع ہی میاں بیوی سے شروع ہوتا ہے اور اس کو اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ 3 جملوں کی بنیاد پہ جوڑا جاتا ہے اور ساتھ ہی قرآن کریم اس کو کہتا ہے ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ ہن، آپ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو، ہر چیز میں ایک دوسرے کے لباس ہے، آپ رات میں نظر و نیاد میں اور بات میں عقائد میں اور باقی پرائیویسی میں۔ اسی طرح قرآن کریم ایک تیسری جگہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کے اپنی نشانی قرار دیا، کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں قرار دیا، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ رشتہ آگے جا کے فرمایا محبت اور مودت سے، پیار اور محبت سے اور شفقت سے اور اپنائیت سے چلتا ہے۔ جس وقت اپنائیت اور محبت سے چلے گا تو آپ یقین کریں 1 2 4 سال نہیں، پوری زندگی کے لیے کبھی جملہ نہیں ہوتا۔ عائشہ اللہ کے رسول سے سیدہ طاہرہ مطہرہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے محبت کرتی ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں تحمل، برداشت، صبر و استقلال یہ بھی ساتھ دونوں طرف سے، جیسے ڈاکٹر نبیہ نے بات کی، دیکھیں یہ واقعتاً بات ہے کہ وہ بچی جو تکلیف میں ہوتی ہے وہ اپنی زبان کو روک لیتی ہے لیکن وہ اپنے جذبات کو کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھے میاں کو بھی چاہیے کہ اپنی عورت کے پراپر حقوق قرآن سے بھی دیکھے اور معاشرے مارکیٹ سے بھی دیکھے، یعنی ایک ہے حقوق کی وہ فہرست جو آپ کو اسلام دیتا ہے اور ایک حقوق کی وہ فہرست ہے جو آپ کو معاشرے کے تقاضے دیتے ہیں۔ معاشرے کے تقاضوں کے مطابق 2 جملوں میں اگر میں کہوں کہ میاں کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ خامد کے لیے اپنے آپ کو سلنڈر کر دے، اور خامد کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے معاشرے کے تقاضے کے مطابق حقوق ادا کرے، اس میں مداخلت کسی کی اس طریقے سے نہ ہونے دے کہ اس میں ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہو اور اسی طرح ان کی نجی زندگی اور اسی طرح دیگر معاشرتی زندگی متاثر ہوتی ہو۔ اور ایک حدیث آتی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی معصیت میں کسی کی کوئی بات بڑی نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ہے لیکن ماں باپ کو ماں باپ کے درجے میں رکھے۔ میں اگر جملہ بولوں، ایک نسلی اور اصلی انسان جو خاندانی انسان ہوتا ہے وہ ماں باپ کو ماں باپ کی جگہ پہ لے کے چلتا ہے اور بیوی کو بیوی کی جگہ پہ لے کے جاتا ہے، توازن کر کے چلتا ہے۔